اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، حسب معمول آپ حضرات کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات عرض کرنے سے پہلے آج ایک مسئلہ کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا، جس کا تعلق، یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی حساسیت اور اہمیت کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے، اور اس مسئلے کا تعلق خواتین کے حق مہر سے ہے، جس کو صداق بھی کہا جاتا ہے۔ حق مہر زیادہ سے زیادہ بھی رکھا جا سکتا ہے، کم سے کم بھی رکھا جا سکتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں 500 حق مہر کے نکاح بھی پڑھے ہیں، اچھا جی 1 کروڑ سے زیادہ کے بھی حق وہ رکھے ہیں۔ آپ سب سمجھتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ وہ اپنی کتاب، فقہی کتاب منہاج الصالحین میں فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ مہر سنتی، یعنی وہی مہر حق مہر رکھا جائے جو خاتون جنت علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا، جو کہ 500 درہم تھا۔ اب درہم سے مراد وہ درہم نہیں ہے جو آج کل دبئی وغیرہ میں رائج جو سکہ ہے، رائج الوقت ہے، وہ تو نوٹ کی صورت میں ہے، یا کوئی دھات بھی ہے تو وہ چاندیا میں نہیں ہے۔ تو وہ پرانے زمانے میں درہم چاندی کا ہوتا تھا، اور 500 درہم جو ہے وہ آج کل کے مارکیٹ ریٹ کے مطابق کوئی 1.5 لاکھ یا 1,60,000 روپے کے برابر اس کی قیمت بنتی ہے، چونکہ جو 1 درہم کا وزن ہے وہ 2.5 گرام ہے۔ تو 2.5 کو اگر آپ 500 ضرب میں ضرب دیں گے تو یہ تقریباً کوئی 1250 گرام کے قریب، یعنی یہ مارکیٹ ریٹ جو ہے نا اس کی لگائی جا سکتی ہے۔ تو حق مہر عام طور پر لوگ رکھتے ہیں، لیکن ادائیگی کچھ تو موقع پر ادا کر دیتے ہیں، کچھ لوگ حضرات یعنی مہر کا کچھ حصہ موقع پہ ادا کر دیتے ہیں، اور باقی کے بارے میں لکھتے ہیں عند طلب واجب الادا، یعنی خاتون جب ڈیمانڈ کرے گی، مطالبہ کرے گی تو شوہر وہ ادا کرے گا۔ تو یہ رواج حق مہر کو ادا کرنے کا معاشرے کے اندر بہت کم ہے، اور اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ جو حق مہر نکاح کے موقع پر طے کیا جاتا ہے وہ مرد اس کا مقروض ہے، اور جو ہے نا وہ جو کہ اس کے ذمہ واجب الادا ہے۔ وہ خاتون جب بھی ڈیمانڈ کرے، یا ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرے، آپ پیشکش کریں، اگر حق مہر وہ معاف کرتی ہے تو یہ ایک نیکی ہے۔ وہ کہ روایت میں ہے، وسائل الشیعہ میں ہے، جلد نمبر 2 میں، کہ اگر کوئی خاتون اپنا حق مہر معاف کرتی ہے، وہ 3 خواتین کا ذکر کیا گیا ہے۔ 3 خواتین ایسی ہیں کہ جن کے جو عذاب قبر میں محفوظ رہتی ہیں، اور وہ روز قیامت حضرت زہرا علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوں گی۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنا حق مہر معاف کرے۔ اگر معاف کرے تو وہ ایک نیکی ہے، نہ کرے تو مرد کے ذمہ واجب الادا ہے۔ یہاں تک یہ مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ یہ قرض ہے، یعنی شوہر کے ذمہ واجب الادا بیوی کا یہ قرض ہے، اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے اور اس کی جائیداد کو اس کے پسماندگان میں، لواحقین میں تقسیم کرنا چاہیں تو پہلے مرحوم کے ذمہ جو قرض ہیں وہ ادا کیے جائیں گے، یا اس نے اگر کوئی وصیت کی ہو جو جائیداد کے 1/3 میں نافذ ہے، وہ تقسیم کریں گے من بعد وصیت یوصی بہا او دین۔ اگر وصیت کی ہو تو وصیت پر پہلے عمل کیا جائے گا۔ مرحوم کے ذمہ اگر کوئی قرض واجب الادا ہے، وہ جتنا بھی ہے وہ ادا کر کے پھر باقی ماندہ
جائیداد، اثاثہ، نقل رقم جو بھی ہے وہ وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو اگر ایک آدمی مر جاتا ہے اور اس کے ذمے بیوی کا حق مہر واجب الادا ہے جو اس نے ادا نہیں کیا، نہ بیوی میں نے معاف کیا ہے، خصوصاً جب زیادہ مقدار میں ہو، کروڑوں رکھتے ہیں، لاکھوں رکھتے ہیں، تو اگر ادا نہیں کیا اور خاتون نے معاف بھی نہیں کیا، ابھی بھی وہ معاف کر سکتی ہے، یعنی شوہر کے مرنے کے بعد خاتون اگر زندہ ہے تو وہ ابھی بھی معاف کر سکتی ہے۔ اگر وہ معاف نہ کرے تو جس طرح باقی قرض خواہوں کا قرض ادا کر کے پھر اس کی جائیداد کو وارثوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اسی طرح حق مہر بھی پہلے اس کو ادا کرنا چاہیے، پھر اس کی جو جائیداد ہے اس کے وارثوں میں، چاہے وہ جس طبقہ اور درجے کے بھی نمبر کے بھی وارث ہیں، ان میں جائیداد کو تقسیم کیا جائے۔ اس مطلب کی طرف توجہ بہت وہ ضروری تھی، اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت کی ہے۔